نحمده ونصلي علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا نام عویمر بن مالک خزرجی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے بڑے تاجر تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے گہرے تعلقات تھے۔ وہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو توحید کی دعوت دیتے اور شرک و بت پرستی سے منع کرتے۔ ایک روز عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر جا کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کی یہ بے بسی دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اس میں کوئی خوبی اور نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا بچاؤ کر لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ شرک و بت پرستی سے بیزار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا اور دن رات علم سیکھنے اور عبادت کرنے میں لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تجارت علمی مجلسوں میں حاضری اور عبادت کی لذت میں رکاوٹ بن رہی ہے تو تجارت اور دنیا کی زیب و زینت چھوڑ کر علم سیکھنے اور عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ درویشوں کی طرح بالکل سادہ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں شام کا گورنر بنانا چاہا تو صاف کہہ دیا کہ میں اہل شام کو نماز اور قرآن پڑھانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں دمشق کا قاضی بنا دیا تھا۔ پھر انہی کے دور خلافت میں 33 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ سورج کا لوٹنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی ایسی حالت ہو جاتی کہ ابھی غشی طاری ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ران پر تھا۔ کچھ دیر بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ران سے سر مبارک اٹھایا اور ان سے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العالمین میں دعا کی۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ سورج ڈوب چکا تھا لیکن پھر نکل آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ روزے کی نیت۔ روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ روزے کی نیت یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا ارادہ کرے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ ہاتھ 2 یا 3 مرتبہ نہ دھو لے، نہ معلوم رات میں ہاتھ کہاں پڑا ہو۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ افطار کرانے والے کے لیے 3 انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے اس کو بھی مرحم فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا کہنا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد غلہ کی برابری بھی نہیں کر سکتا اور نہ آدھے مد کی۔ نوٹ: ایک مد تقریباً 797 گرام کا ہوتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں زیادہ رہنے کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی پہلی نیکی اور بہتری یقین اور زہد ہے۔ اس امت کی پہلی نیکی اور بہتری یقین اور زہد ہے، اور اس کی پہلی خرابی بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کس دن قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کا انتقال ہوا، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بہترین طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنی بیوی سے ہم بستر ہو اور پھر دوبارہ مباشرت کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ فائدہ، جماع یعنی بیوی سے ہم بستری کے بعد غسل یا وضو کر لینے سے ایک قسم کا نشاط پیدا ہو جاتا ہے، دل کو شگفتگی حاصل ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، اور جسم کو ایک نئی طاقت ملتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، کسی کے لیے بد دعا مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جان، اولاد، خادم اور مال کے حق میں کبھی بھی ہلاکت کی بد دعا مت کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دعا کرتے ہوئے دعا کی قبولیت کی گھڑی سے تمہاری موافقت ہو جائے اور تمہاری بد دعا قبول کر لی جائے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔